مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ مسئلہ کیسے ہے، میں نے اس متعلق کوئی روایت نہیں سنی، ہمیں ان مسائل سے باز رکھو۔ میں اس بارے میں فتویٰ دینے کی جرأت نہیں رکھتا، میں اس مسئلے میں فتویٰ نہیں دیتا، میرے پاس اس کا جواب نہیں، میرے علاوہ کسی سے پوچھ لیں، علماء سے سوال کر لیں۔ مجھے اس مسئلے پر بات کرنے سے ہیبت ہوتی ہے، میں اس سوال سے گھبراتا ہوں، اس کے جواب کی مجھ میں طاقت نہیں۔ مشتبہ مسئلہ ہے، کافی پیچیدہ سوال ہے، اس مسئلے پر غور و فکر کی ضرورت ہے، اس میں لوگوں کا اختلاف ہے، اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ مجھے اپنی سلامتی پسند ہے، مجھے عافیت پسند ہے، مجھے اس کے جواب سے معذرت خواہ سمجھیں۔ ناظرین، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس طرح کی باتیں کر رہا ہوں۔ جی، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ میرے کلمات نہیں، یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں ہیں اس جلیل القدر ہستی کی، یہ باتیں ہیں اس عظیم الشان محدث کی، جس کا نام گرامی اور جس کا شہرت، جس کا نام ساری دنیا لیتی ہے، جس کا شہرہ پورے عالم میں ہے، جو ستاروں کی طرح چمکتا ہے۔ آج بات اسی ہستی کی۔ حضرات، یہ وہ چند کلمات ہیں جو بیسوں محدثین کے استاذ، سینکڑوں ہزاروں احادیث کے حافظ، اسانید و متون کی علل کے ماہر، بیک وقت فقیہ اور محدث، امام اہل السنہ، امام المحدثین، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، جو انہوں نے بعض سوالات کے جواب میں ارشاد فرمائے۔ ان جواب کو ابو العباس ریاض بن احمد نے المسائل الفقہیہ میں ذکر کیا ہے۔ ان پر غور کیجئے اور سوشل میڈیا پر ہمارے رویے پر نظر ڈالیے، کس طرح ہر شخص مفتی بننے کی کوشش میں ہوتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کی حدیث میں وسعت کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ حدیث نہیں جسے احمد بن حنبل نہ جانتے ہوں، اور یہاں جس کو قرآن و حدیث کا احاطہ کرنا تو دور کی بات، محض قرآن مجید کا ترجمہ بھی نہیں آتا، وہ بھی پورے یقین کے ساتھ میری رائے یہ ہے کہہ کر بات کرتا ہے۔ حالانکہ طالب علم کو ہمیشہ اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے۔ ہر مسئلے میں فتویٰ دینے کی خواہش، ہر چلتے پھرتے مسئلے پر رائے زنی، کبار علماء کی بجائے اپنے آپ کو مسائل کے حل کے لیے پیش کرنا، بے جھجک و بے دھڑک سوالات کے جوابات دیتے جانا، نہ صرف یہ کہ بے ادبی ہے بلکہ علم کی روشنی اور چاشنی چھین لیتا ہے، علم میں بے برکتی کا سبب بنتا ہے، اور یہ طرز عمل طریق طلب میں نامرادی اور ناکامی کا باعث بھی ہے۔ کتنے ہی ذہین ہیں جو راہ مستقیم سے ہٹ گئے، کتنے ہی علم و مطالعے میں وسعت کے باوجود گمراہیوں کے گڑھے میں جا گرے۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مسئلے کے بارے میں حضرت سے دریافت کیا، حالانکہ وہ مسئلہ زیادہ پیچیدہ نہیں تھا، وہ مسئلہ زیادہ سخت نہیں تھا، مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے تحقیق کے واسطے، شرح صدر کے واسطے، اپنے دل کو تسلی دینے کے واسطے اس مسئلے کو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب سے دریافت کیا، لیکن میں قربان جاؤں حضرت کی سادگی پر۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس مسئلے کو میں دیکھ کر بتاؤں گا، ابھی یہ مسئلہ مجھے یاد نہیں ہے، میں اس بارے میں ابھی کچھ اپنی رائے نہیں دے سکتا۔ یہ کون ہیں؟ یہ شیخ الاسلام ہیں، یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، یہ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع کے چھوٹے صاحبزادے ہیں۔ جی ہاں، یہ وہی شخصیت ہے جس کا دنیا لوہا مانتی ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کی فہرست میں نمبر اول شمار کیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی، اتنی عظیم الشان شخصیت کیا کہہ رہی ہے کہ مسئلہ مجھے اس وقت معلوم نہیں ہے، میں کتاب دیکھ کر بتاؤں گا، اس مسئلے کو میں کتاب میں دیکھنے کے بعد جب بتاؤں گا۔ آج سوشل میڈیا پر، آج آپ کوئی ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے تو فوراً اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں۔ خدارا اللہ سے ڈریے اور ہر دفعہ، ہر وقت، ہر جگہ اپنی رائے پیش کرنے سے باز رہیں۔